آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم بارک لنا فی یمننا وشامنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے محترم دوستو اور ناظرین اکرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تاریخ بیت المقدس اور فلسطین کی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی، جس کا پارٹ 1 الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، جس میں آپ کے سامنے کوشش اس بات کی گئی تھی کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلسطین اور بیت المقدس کی فضیلت اور اس کی وقعت اور اس کا محترم ہونا آ جائے، جس میں اس بات کو بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم جہاں پر بھی بیت المقدس کا تذکرہ کرتا ہے، ملک شام اور فلسطین کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں پر واقعی طور پہ 2 صفات ضرور تذکرہ کرتا ہے۔ 2 میں سے سب سے پہلی یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو بابرکت بنا دیا، جہاں پر فلسطین کا تذکرہ وہاں پر برکت کا تذکرہ، یا پھر جہاں پر فلسطین کا تذکرہ وہاں پر اس زمین کے مقدس ہونے کی صفت کو بیان کرنا۔ یہ 2 صفات سے بلا کسی شک و شبے کے وہ زمین کے متعلق قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ فلسطین اور ملک شام اور بیت المقدس یہ واقعتاً بابرکتی جگہ ہے، اور صرف وہاں کے رہنے والوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کی ساری دنیا کے لیے۔ قرآن کریم جس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو عراق شہر بابل سے پہنچایا ملک شام، تو ہم نے اس زمین کو برکتوں والی بنا دیا۔ کس کے لیے؟ ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا جہان کے لیے، اور ساری کی ساری دنیا میں رہنے بسنے والوں کے لیے ہم نے برکتیں عطا فرمائی ہے فلسطین کو اور ملک شام کو۔ تو اس طریقے سے اس بات کا ہم پارٹ 1 میں سن رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے برکتی بنایا ہے اور معزز ترین مکرم ترین بنایا ہے فلسطین کو اور مسجد اقصی کو۔ اب انشاءاللہ اس پارٹ میں ہم مسجد اقصی کی بابت اس بات کو ہم سنیں گے کہ کب اس کی تعمیر ہوئی اور کب یہاں پر سب سے پہلے بسنے والے رچنے والے کون تھے، اور یہاں پر سب سے پہلے کون تشریف لائے، وہ مقدس ترین ہستیاں۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کا سہارا لیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی کس مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات کی جو سرزمین ہے اس میں سب سے پہلی بننے والی مسجد بیت اللہ شریف ہے، مکۃ المکرمہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس، مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، بیت اللہ شریف اور مکۃ المکرمہ اور مسجد اقصی، ان دونوں کے بننے کے درمیان کتنا فاصلہ رہا؟
تو آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ 40 سال کا عرصہ درکار ہوا۔ تو یہ جو 40 سال بیچ میں عرصہ گزرا ہے، اس کا سہارا لیتے ہوئے ہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سے اس کی تاریخ کو لیں گے کہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو بنایا اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس بنا، تو اس کو کسی اور نے نہیں، سب سے پہلے تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس کو تعمیر کرنے والی ہستی اور وہ پاک باز اور وہ مکرم اور محترم جدنا امجد ساری کائنات کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر اس کے بعد تواریخ میں سب سے پہلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی تو بہت ساری تاریخ میں واقعات ملتے ہیں فلسطین کے لیے اور ملک شام اور بیت المقدس کے لیے۔ پھر آگے تو اس کے فتوحات اور پھر اس کا منہدم ہونا اور اس کا ٹوٹنا، پھر کھنڈرات کی شکل میں پڑنا، پھر اس کا آباد ہونا، یہ تو بہت مرتبہ ہوا۔ لیکن بہت پہلے، اس سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے وہاں پر لوٹے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ باتیں ملتی ہے۔ حضرت سام بن نوح، جو آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے، طوفان نوح جو دنیا میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں دعوت دی، اسلام کی، دین کی اور وحدانیت کی۔ سب سے پہلا جو نبی علیہ السلام آئے ہیں اس دنیا میں جس کی نبوت میں شرک پھیلا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے قبل لوگ منتشر ہو چکے تھے اور اس سے پہلے کوئی ایسی قوم نہیں تھی جو شرک میں مبتلا ہوتی تھی۔ یہ بات بھی آپ کے لیے تھوڑا سا آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ تاریخ فلسطین اور ملک شام کی، تو اس سے پہلے جو دنیا بسی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کئی انبیاء کرام بھی آئے ہیں اور کئی سال گزرے ہیں۔ اس کے بیچ میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا پوری کی پوری دنیا میں جو شرک میں مبتلا ہوتا، اور کوئی یہودیوں کا تصور نہیں، کوئی عیسائیت کا تصور نہیں، اور کسی مشرکین اور کفار کا تصور نہیں، اور کوئی مذہب اس دنیا میں نہیں تھا سوائے ایک مذہب کے، وہ تھا اسلام اور دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے بعد پھر حضرت شیش علیہ السلام، پھر ان کی نسل میں حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں یہ انتشار شروع ہوا اور لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اپنے جو بزرگ ترین لوگ گزرے تھے، شیطان نے اس طریقے سے ان کے ذہن و دماغ میں اس بات کو ڈالا کہ اب ہم اپنے اولیاء اللہ، اپنے نیک لوگوں کو کیسے یاد رکھیں گے۔ تو پھر ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ شیطان نے اس طریقے سے ڈالا، ان کے ہی افراد خاندان میں کوئی ایسا بن کر آیا اور انہی کی بزرگ ترین لوگوں میں سے کوئی ایسا مشورہ دینے کے لیے شیطان آتا رہا۔ بس اس نے کہا کہ تمہارے بڑے اور تمہارے بزرگ اور تمہارے اولیاء اللہ جو اللہ کے قریبی لوگ تھے یا پھر انبیاء، وہ ایسے ہی گزرتے چلے جائیں گے، اگر تم ان کو یاد نہیں کرو گے تو پھر اللہ تک تم کیسے پہنچو گے۔ تو شیطان نے یہ سب سے پہلے شرک اور کفر کی بیج جو اس نے پیروئی ہے وہ اس طریقے سے، تو اس نے کہا کہ تم اپنے اولیاء کو یاد رکھنے کے لیے کوئی تصویر بناؤ اور اس تصویر کو تم یاد کرتے رہو اور پھر ان سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے رہو۔ لوگوں نے پہلی نسلوں میں تو اس طریقے سے کیا کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے اور تصاویر کو بنانا شروع ہوا، اور پھر اسی سے پھر لوگوں نے اپنے اولیاء اور اپنے بڑوں کی کچھ جو ہے نا تصویر بنائی، اور پھر ویسے ہی کوئی جو ہے نا ایک اسٹرکچر بنایا، اور پھر اس کی پوجا تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ اللہ کے قریبی بندے ہیں اس کا تصور رکھتے۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے،
دیوی دیوتا ہو یا پھر ہمارا خدا یہی ہے، وہ لوگ اس طریقے کا تصور کر کے بیٹھتے تھے۔ پھر اس نے اس طریقے سے لوگوں کو وہاں پر کفر اور شرک کی بیج کو پرو دیا، اور پھر وہاں سے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اس بات کی تبلیغ کی اور اس بات کو پھیلانے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بتانے کی کوشش کی، لیکن بہت کم ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پوری اکثریت حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیں۔ آپ نے ایک کشتی بنائی۔ یہ سارے واقعات آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن دنیا اور انسانیت میں اس بات کو بھی ہم اپنے ذہن نشین کریں، علم کو ہم تازہ کریں، کیونکہ یہ بیت المقدس جو سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک مرکز رہا ہے، برکتوں کا اور رحمتوں کا ایک ملجا اور ماوا رہا ہے، اور یہی ایک بالکل بہت بڑا ایک مرکز رہا ہے ساری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا، بیت اللہ شریف کے بعد۔ تو اس کی برکت سے اس بات کا بھی علم میں اضافہ ہوتا چلے، اس وجہ سے آپ کو کائنات کی اور پوری دنیا کی تاریخ کو میں بالکل مختصر ترین وقفے میں آپ کو سناتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں پر تبلیغ کی اور دین کی دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کشتی کے بنانے کا حکم دیا۔ کشتی کو بناتے تھے، لوگ آ کے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ نوح علیہ السلام یہاں سے تو سمندر کئی 100 کلومیٹر دور ہے، تو کیا یہ کشتی زمین پر چلے گی؟ اور وہ لوگ مذاق اڑاتے، اور بڑی کشتی آپ علیہ السلام تیار کر رہے تھے، تو لوگ وہاں پر آ کے کشتی کو خراب کرنے کے لیے اس میں کچھ گندگی کرتے اور چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایک وبا چلائی ان کے درمیان کہ انہی لوگوں کو پھر شفا ملتی۔ بہت ساری شفا کی دوا دارو کرنے کے بعد جب ان کو شفا نصیب نہ ہوئی، تو ایک شخص آیا اپنی غلاظت کو کرنے کے لیے اس کشتی، اور لوگ اس کو اپنا ایک مرکز بنائے ہوئے تھے، وہ لوگ اس کو بیت الخلا بنا دیے تھے، وہاں پر جا کے اپنی ضروریات کو پوری کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی وبا چلائی، ایک ایسا وائرس چلا کہ جو لوگ وہاں پر جاتے اور اس گندگی کو اٹھا کے اپنے جسم پہ لگاتے، انہیں صحت مل جاتی، وہ لوگ اچھے ہو جاتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری کشتی کو صاف اور شفاف کر دیا۔ جن لوگوں کو غلاظت وہاں پر نہ ملتی، وہ دھو کے اس کا پانی لے کر اپنے جسم پر لگاتے اور وہ لوگ شفا یاب ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی گندگی کو انہی کے منہوں پر مار پھینکا، اور اس طریقے سے کشتی صاف ستھری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تنور سے پانی ابل پڑا، حتی اذا وفار التنور قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے جوڑوں کو اس میں بٹھا لیا، اور پھر وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام چلے۔ یہ پورا کا پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر پوری کائنات میں پانی آ گیا، پوری کائنات میں پانی آ گیا دنیا میں، اور کشتی میں جتنے لوگ تھے اور جتنی اللہ کی مخلوق سوار تھی، بس وہی بچی ہے، باقی کی پاری ساری کی ساری مخلوق اور ساری کائنات میں پانی۔ یہی وجہ تھی کہ فلسطین سب سے پہلی مرتبہ اور ملک شام اور بیت المقدس سب سے پہلے پانی میں ڈوبا اور جو ہے نا ختم ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام تھا سام ابن نوح، سب سے پہلے وہاں سے جو ان کے ساتھ سوار تھے ان میں سب سے پہلے آپ کے بیٹے سام یہاں پر آ کے بسے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فلسطین کو بنایا اور ملک شام میں بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کے دور میں جو ساری کائنات میں پانی آ چکا تھا، 950 سال کی مدت جو آپ نے دین کی تبلیغ کی، اس میں کوئی فائدہ نہ ہوا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اس پانی میں فلسطین ڈوبا اور ختم ہو گیا۔ پھر حضرت سام ابن نوح سب سے پہلے وہاں پر بسے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی ساری کائنات کے دوسرے باپ۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر دوسری جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے سام ابن نوح آ کے بسے ہیں، اور پھر وہاں پر ان کی نسل بسی ہے۔ رہتے رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اچھی خاصی آبادی کو بسا دیا۔ انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں پر کچھ آبادی تھی، وہاں پر کچھ لوگ رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہاں پر ستایا جانے لگا،
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب شہر بابل میں رہتے ہوئے بہت زیادہ تنگ آ گئے اور اپنی قوم سے ایمان اور دین اور یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے ایک یہ چیز سوچی کہ اس سال میں ایک مرتبہ میلہ ہوتا تھا، اس میلے میں آپ نے ان کے گرجا گھر میں جا کر سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور بڑے بت کی گردن میں ایک کھلاڑے کو ڈال کر واپس آ گئے۔ تو اس کی تاب نہ لا سکے وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کہ ہمارے معبودوں کو ایسی گد کس نے کی۔ تو اس طریقے کی سوچ نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے بڑی ایک آگ تیار کی اور انہوں نے حکم دیا کہ وہاں کا جو نمرود تھا اس نے حکم دیا کہ ساری کی ساری وہاں کے بسنے والے لوگ جنگلوں سے لکڑیوں کو جمع کریں اور اس کو جلائیں، اور انہوں نے ایسی آگ کو جلایا کہ اتنی زیادہ اونچی تھی وہ آگ وہ لکڑیوں کی کہ کئی ہزار کلومیٹر اوپر بھی اگر کوئی پرندہ وہاں سے اڑتا تو وہ بالکل کباب بن کے نیچے گر جاتا۔ اس کی تپش ایسی تھی، اس کی شدت ایسی تھی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کئی سال اس میں مہینے رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوا کہ وہ وہاں پر رہتے ہوئے تکالیف کو برداشت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور قرآن کریم اسی کو آگے بیان فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہ تیسرے شخص ہیں ساری کائنات میں جو وہاں پر جا کے بسے ہیں، اور پھر آپ کی آل اولاد وہاں پر بسی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بھتیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ بھی یہیں سے ہے کہ آپ نے جو حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اور بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مکۃ المکرمہ لے جا کر کے چھوڑے ہیں اور آپ نے ہجرت کروائی ہے اور لق و دق میدان میں چھوڑے ہیں، وہ آپ فلسطین اور ملک شام اور مسجد اقصی ہی سے آپ نکلے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے آپ کا سفر مقرر فرمایا مصر کی طرف۔ مصر جب آپ گئے اور وہاں کے بادشاہ نے آپ کے ساتھ کچھ معاملات کیے اور کچھ بات کی، اور یہ قرآن کریم میں تیسرے پارے میں جو واقعہ مذکور ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا، یہ وہیں کا واقعہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بھی جو ملک مصر کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ پیش فرمایا۔ وہاں کا جو نمرود تھا، وہاں کا جو فرعون تھا، اس نے جو ہے نا ایک مذاکرہ کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ وہ مذاکرہ یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کہا کہ تم کون سے رب کی عبادت کرتے ہو، وہ کیا چیز کرتا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب جب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ تو وہ بدعقل انسان جو سامنے کھڑا ہوا نمرود تھا، اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اس طریقے کا فیصلہ کیا کہ جس کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، جیل سے اس کو بلایا اور اس کو آزاد کر دیا، اور دیکھا کہ میں اس کو سولی کی سزا ہونی تھی، یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو آزاد چھوڑ دیا اور اس کو زندہ رکھ دیا، میں بھی خدا ہوں۔ اور اس نے ایک کو جو کوئی غلطی میں نہیں تھا، اس کی گردن اس نے جو ہے نا قتل کر دیا، اور اس سے کہا کہ دیکھو جو زندہ رہنے والا ہے میں نے اس کو مار دیا، اور جو مرنے والا تھا جس کو سزا ملنے والی تھی میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً سمجھ کر اس کو جواب دیا کہ میرا مولا وہ ہے، کائنات کا مولا اور میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اور روزانہ کا وہ اس کا سلسلہ یہ ہے۔ تو اگر بادشاہ ہے، تو اگر مولا ہے، اور تو اگر اللہ ہے، خدا ہے، اور تیری بادشاہت چلتی ہے تو مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کو نکال۔ تو قرآن کریم اس کی جو ہے نا بالکل اپنے ہتھیار کو ڈالنا اس طریقے سے بیان کرتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ کفر وہیں پر ٹوٹ گیا، اس کی کمر ٹوٹ گئی، وہ خاموش ہو گیا اور اس کو سزا دینے لگا، سزا دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے ملک اپنے فلسطین کی طرف ہجرت کر کے آ گئے۔ فلسطین میں آپ نے بسا اور وہیں پر آپ کی آل اولاد چلی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، پھر اب دوسری مرتبہ مسجد اقصی کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ان سارے واقعات کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصی کے بنانے کے بعد پھر آپ وہیں پر رہتے، عبادت کرتے، لیکن ایک بات آپ کے علم میں اضافے کے لیے ناظرین اکرام، میں اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر تو فرمائی، بیت المقدس اور فلسطین کی آباد کاری میں آپ نے بڑا حصہ لیا، لیکن آپ کا جو قبلہ تھا، جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے تھے، وہ قبلہ بیت اللہ شریف نہیں تھا بلکہ وہ کعبۃ اللہ شریف تھا، جو سب سے پہلے تعمیر ہوا بیت المقدس سے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے فرزند جو حاجرہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے تھے، ان کے ساتھ بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد آ کر اپنے چھوٹے بیٹے حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے جو تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے ساتھ مل کر فلسطین اور بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کو اس کی تاریخ بتائی جائے گی۔ شادی بیاہ ہو یا عید و تہوار، لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، کیجول ویئر، برائیڈل ویئر اور پارٹی ویئر نت نئے ڈیزائن میں دستیاب ہیں۔ کچی شاپ شرارہ، لانگ فراک گاؤن، انارکلی کرتی، فراک ٹاپ، انسٹچ سوٹ اور بہترین ڈریس مٹیریل کا واحد مرکز کچی شاپ۔ کانچی ورم، دھرما ورم، بنارسی ساڑی اور میسور سلک ساڑیاں، نئے ڈیزائن اور منفرد رنگوں کے ملبوسات کا نیا نام کچی شاپ۔ ہمارا پتہ میٹرو پلر نمبر B1192، دائیں بازو، بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ ہمارا فون نمبر ہے 8639633433۔ Cosmic Break Zone, CBZ, number one ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون، جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ، محبوب نگر۔ ایک بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال، باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال۔ شادی بیاہ ہو یا عید و تہوار، معیاری ہو نت نئے ڈیزائن کی زیورات کے ساتھ ساتھ رنگ برنگی ڈیزائنر ملبوسات کا واحد مرکز باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال۔ غرارے، شرارے، لانگ فراک، انارکلی کرتی اور برائیڈل ویئر کے ساتھ کاٹن کی سوٹ، انسٹچ ڈریس مٹیریل اور منفرد رنگ اور ڈیزائن والے ملبوسات واجبی دام پر دستیاب ہیں، صرف اور صرف باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال پر۔
پھر دیر کس بات کی، آج ہی تشریف لائیں۔ باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال، ہمارا پتہ باسط جویلرز اینڈ ویڈنگ مال، گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ، نیو ٹاؤن، محبوب نگر۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد پھر آپ سب کا استقبال ہے سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں، جس میں اسپیشل سیریز چل رہی ہے تاریخ بیت المقدس، تاریخ ملک شام اور فلسطین۔ محترم ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو نمرود کا مذاکرہ اور جو نمرود کے ساتھ باتیں ہوئی تھی اس کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہم کچھ واقعات کی طرف توجہ دیں تاکہ اس بات کا اندازہ ہمیں ہو کہ اس مسجد کا فاؤنڈر، اس مسجد کے رکھنے والے جو سب سے پہلے بنیاد ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کیا تاریخ ہے ان کی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا احترام اور ان کی شان اور ان کو کس طریقے سے اور کن القاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یاد کیا، تاکہ آپ کی فضیلت سے، آپ کے احترام اور آپ کے مکرم ہونے سے بیت المقدس اور فلسطین کی بھی اہمیت ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے شہر بابل عراق میں، جن کے پورے خاندان والے بت پرست بلکہ بت بنانے والے اور بتوں کو بیچنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نور کا اظہار اور ایسے اپنے بندے کو اس گھرانے میں پیدا فرمایا جو بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے سے تھے، آپ اپنے چچا آزر، تاریخ میں دونوں طریقے کی بات آئی ہے کہ آزر جو بت پرست تھا، وہ آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ آپ کے والد محترم تھے۔ یہ کیسے بات ہو سکتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری جو نسل چلی ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک، ان میں کوئی ایسا شخص بیچ میں نہیں آیا جو بت پرست تھا اور بت فروش تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو وحدانیت اور توحید کا پیغام دیا تھا، سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ اب آپ دیکھیے، اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو باپ تھے آزر، وہ اگر باپ مانتے ہیں تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں اور ان کے اصول میں باپ آزر جو بت پرست بلکہ بت فروش تھا اور بت بنانے والا تھا، وہ آتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے، بعض علماء کرام یوں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا تھا آزر جو بت بناتا تھا اور بت بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بچپن ہی سے اس کے مخالف تھے اور چچا کو یوں کہتے تھے کہ چچا جان، آپ یہ کس چیز کو بنا رہے ہیں اور کس چیز کی پوجا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں 16ویں پارے میں حضرت سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتیں کہ اے میرے باپ، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، آپ اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر علم کو نازل فرمایا۔ اے میرے ابا جان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ اے میرے ابا جان، مجھے خوف ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آپ کو آنا گھیر لے اور آپ ہلاک و برباد ہو جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طریقے کی نصیحت کی، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عدوا،
کہ اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یہ سارے واقعات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی مشہور ہے جو یکسانیت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ، آپ نے صبح کی اور آپ نے دیکھا کہ چاند ہے، شام کے وقت چاند کو آپ نے دیکھا کہ روشن ہے اور بہت خوبصورت اپنی روشنی کو بکھیر رہا ہے، تو آپ نے تصور کیا کہ شاید یہ چاند جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہیں، یہ میرا معبود ہے اور اس نے دنیا کو بنایا ہوگا۔ لیکن پھر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ سورج آ گیا اور چاند ختم ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خوبصورت واقعہ قرآن میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مغلوب ہونے والا، ایسا چھپ جانے والا، غائب ہو جانے والا میرا معبود نہیں ہو سکتا، یہ میرا معبود نہیں ہے، شاید میرا معبود سورج ہے جو اس کو چاند کو مان دے کر، چاند کو یہاں سے ہٹا کر دنیا میں ایسا روشن ہو گیا، شاید میرا معبود سورج ہوگا، کیونکہ یہ بڑا بھی ہے اور بڑا روشنی بکھیرنے والا ہے۔ جیسے ہی شام ہوئی اور سارے آسمان پر ستارے جھلملانے لگے اور خوبصورتی سے انہوں نے آسمان کو خوبصورت بنا دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ سورج میرا معبود نہیں ہو سکتا، یہ بڑا ہوگا روشنی بکھیرنے والا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ستارے میرے معبود ہو سکتے ہیں، کیونکہ کیسی خوبصورتی انہوں نے آسمانوں میں بکھیر رکھی ہے۔ شاید سورج کو انہوں نے پیدا کیا، شاید چاند کو انہوں نے پیدا کیا اور کائنات کو انہوں نے بنایا، کہ کیا تسخیر اور کیا انہوں نے جو ہے نا سجا دیا ہے، کیا منظر بنایا۔ جیسے ہی صبح ہوئی پھر سورج نکلا اور چاند بھی غائب ہو گیا اور سارے کے سارے ستارے غائب ہو گئے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تاریخی جملہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو قربانی کے موقع پر بھی ہم پڑھتے ہیں اور نمازوں کی شروعات میں، نماز کی جو ہے نا ابتدا سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے۔ آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں متوجہ ہوتا ہوں ایسے مالک حقیقی کی طرف جو اس کائنات کو بنانے والا، اس زمین کو بچھانے والا اور اس آسمان کو اٹھانے والا اور ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا، حنیفہ یکسانیت کے ساتھ، اور میں دنیا جہان کی کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو جگہ دے دی اور اس جملے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور بہت سارے امتحانات آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے امتحانات لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ایک بت فروش کے گھر میں۔ پھر آپ جب بڑے ہوئے اور آپ نے وہ میلے کا واقعہ میں نے سنایا کہ ساروں کو توڑا اور پھر گردن میں اس کی کھلاڑی کو لگا دیا، تو پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتحان لیا کہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا، اور آپ پھر وہاں سے صحیح سالم باہر نکل گئے۔ بہت سارے لوگوں نے آپ کو دیکھا، لیکن کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے فیصلے نہ کیے تھے، ان کی آنکھوں پر پردے اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈل چکے تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ تو کوئی جادوگر لگ رہا ہے، اور وہاں سے پھر آپ نکلے اور آپ کے باپ نے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ ابراہیم اگر تو صحیح نہیں ہوگا، میرے معبودوں کو ایسا برا بھلا کرے گا تو عنقریب ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تجھے رجم کر دوں، میں اس زمین میں تجھے آدھے سے زیادہ تجھے دفن کر کے سر پہ پتھرے مار کے تجھے ملیا میٹ کر دوں، ختم نہ کر دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہوا کہ آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے، آپ پر ایمان لا چکے تھے، آپ کے ساتھ دونوں ہی بس وہاں سے ہجرت کر کے جو آئے ہیں بیت المقدس۔ بیت المقدس کے ساتھ ہی پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا، پھر وہاں سے آپ مصر گئے۔ مصر کے بادشاہ نمرود کا بھی میں نے آپ کے سامنے واقعہ سنایا، نمرود نے بھی پھر آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا۔ پھر آپ فلسطین آئے، فلسطین سے آپ کو پھر حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو آپ لے جا کر کے، بیٹے اور بیوی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 سال میں، اس کے اندر اختلاف ہے کہ کتنے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا، لیکن کئی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 99 سال، ایک کم 100 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تولد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کئی عرصے سے بیٹے کی خواہش رکھتے تھے،
کیونکہ ایک انسان کی ایک فطرت ہے، اس کی ایک چاہت ہے، اس کی ایک کمزوری ہے کہ وہ اولاد جو ہے نا اس کو دیکھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی دعائیں کی ہوگی، اور کیسا گڑ گڑایا ہوگا، اور کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے الحاح زاری، اور کیسا اللہ کے سامنے رویا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 کی عمر میں، یعنی آپ کی ایج ہو چکی تھی 100 سال کے قریب، اس عمر میں ایک فرشتہ آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ اور یہ حضرت حاجرہ کون تھی اور حضرت سارہ علیہ السلام کون تھی، اس کا بھی مختصر سا واقعہ، چونکہ فلسطین کے اور بیت المقدس کے بانی جو وہاں پر سب سے پہلی مسجد کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ کا پہلا نکاح فرمایا۔ تو پہلی بیوی آپ کی حضرت سارہ علیہ السلام، جو کہ نکاح ہوا تھا شہر باب العراق ہی میں۔ پھر آپ بعد میں ہجرت کر کے جب فلسطین آئے اور اللہ کے حکم سے آپ مصر شریف تشریف لے گئے، مصر میں آپ دین کی تبلیغ کے لیے، اور وہاں پر آپ جب تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ میں تھی۔ تو وہاں کا نمرود جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ بڑی خوبصورت عورت ہے، اور وہاں کے لوگ جا کے کچھ باتیں بتاتے تھے، جو ایلچی بولتے ہیں یا پھر جو ہے نا کچھ کان بھرنے والے، وہ وہاں پر لوگ جو ہے نا وہاں پر جا کے بادشاہ سے کہنے لگے کہ ایک آدمی آیا ہے، بڑا نورانی چہرہ اور بڑا ہی خوبصورت ہے اور بڑا رعبدار، اس کے ساتھ ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے متعلق جب اس کو خبر پڑی تو اس نے برائی کے ارادے سے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ وہ میرے محل تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر گئے تو اس نے برائی کا ارادہ کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ کوئی للچاتی ہوئی نظر کے ساتھ آگے بڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس ترین عورت جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، معجزانہ طور پہ، اور اس اللہ کی ولیہ، چونکہ قرآن کریم اسی کو ارشاد فرماتا ہے، بار بار یوں کہتا ہے قرآن کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ وہ اللہ ولیوں کا اور نیک لوگوں کا سرپرست ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بچا لیا اور کس طریقے سے آپ کو عزت عطا فرمائی، وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ نمرود جیسے ہی آگے بڑھا اور ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ وہیں پر سل ہو گیا، اور وہیں پر وہ جیسے ہاتھ بڑھا رہا تھا وہیں رک گیا، وہ سٹاپ ہو گیا اور سٹرک ہو گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ پھر وہ اس کا پیر بھی ایک زمین میں ڈھس گیا اور وہ اس طریقے سے اکڑ گیا کہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر اس نے ایک بات اس کے ذہن میں آئی کہ یہ ہو نہ ہو، یہ کوئی بڑی مقدس ترین اور اللہ کی نیک بندی ہے کہ میں اس کی طرف آگے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس نے پھر معافی تلافی کی کہ میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا دل بھی بڑا نرم تھا۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی یہی فرماتا ہے کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اواہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے اور بردبار برداشت کرنے والے نرم دل کے انسان تھے۔ نرم دل کی بڑی تعریف قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرتا ہے۔ آپ ہی کی بیوی ہے، آپ ہی کی اہلیہ محترمہ ہے، آپ ہی کی حریم خانہ ہے، ایسا دل نرم آپ نے معاف کر دیا کہ کوئی بات نہیں، معاف کرتی ہوں۔ لیکن وہ شیطان ٹھہرا، وہ نمرود ایسا اس کے دماغ پر سوار ہو گیا شیطان کہ پھر جیسے ہی وہ صحیح ہوا اور پھر برائی کا ہاتھ بڑھانے لگا کہ شاید کچھ ایسا ہو گیا تھا ہوگا، پھر وہیں پر وہ سٹرک ہو گیا، رک گیا اور وہ وہیں پر جم گیا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ پھر دعا کی اور اس نے معافی تلافی کی کہ میں پیروں میں گرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، تمہارے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے معاف کر دیا۔ پھر اس نے برائی کا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تیسری مرتبہ، پھر وہ حضرت سارہ علیہ السلام نے کچھ دیر لگائی، پھر اس نے آپ نے معاف کر دیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی کوئی ولیہ بندی ہے، میں اس کی طرف برائی کی طرف سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب یہ اتنی نیک عورت ہے اور یہ اتنا پاک باز مرد ہے تو کیوں نہ میں انہیں کچھ ہدیے تحائف دوں۔ بڑے ہدیے تحائف اس نے دیے وہاں سے روانہ کرنے سے پہلے، اور پھر ایک باندی آپ کے حوالے کی کہ سارہ علیہ السلام تمہاری خدمت کے لیے میں ایک باندی دیتا ہوں۔ وہ باندی کو لے کر وہاں سے وہ واپس ہوئے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ ذہن میں آنے کے بعد آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاہت کو دیکھ کر کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کو دیکھنے کی بڑی خواہش تھی،
تو آپ کو اولاد حضرت سارہ علیہ السلام سے نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں یہی رکھا ہوگا کہ حضرت حاجر علیہ السلام سے اولاد ہو۔ آپ نے حضرت حاجر علیہ السلام کا نکاح خود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پڑھا دیا، یعنی دوسری بیوی، دوسری حریم خانہ کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد، بڑی اولاد حضرت حاجر علیہ السلام سے 99 سال کی عمر میں ہوئی، جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اب انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ ایک بیوی سے اولاد نہیں ہے، دوسری سے ہے، تو زیادہ توجہ حضرت حاجر علیہ السلام کی طرف، تو اس کو دیکھ کر اللہ کا منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت عملی ہے، جو اللہ کا نظام ہے، اس کو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اب اس واقعے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں مکۃ المکرمہ میں اللہ کا مقدس ترین گھر بیت اللہ شریف کو بنانا ہے، اس کا نظام کہاں سے چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کس کا اس میں ہاتھ ہے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، تو انسان کو ایسے واقعات جو قرآن کریم میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے برا ہے، اور کون انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ جو 99 سال کی عمر میں چھوٹا سا بچہ جو ابھی شیر خوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو اپنی محبوب ترین بیوی حاجر علیہ السلام کے ساتھ کئی سو میل پر لق و دق میدان میں اور بالکل سناٹا کالے پہاڑیوں کے بیچ میں وہاں پر چھوڑ کر آئے، کون انسان سمجھ سکتا ہے؟ انسان اس کو برا سمجھے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے میں یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی انسان عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں دے دیتے ہیں۔ پھر حضرت حاجر علیہ السلام کو آپ نے وہاں پر چھوڑا، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وجود میں آئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ نے بسایا فلسطین میں، ملک شام میں۔ تو ایک بیٹے بسے ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے مکۃ المکرمہ میں، اور دوسرے بیٹے فلسطین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ شریف، بیت اللہ شریف کی وہاں پر بنیاد رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ فلسطین ملک شام میں بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ اب یہاں سے پھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی اس زمانے کے لحاظ سے۔ پھر آپ کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو رہے ہیں، بسے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، وہ مصر میں آپ وہاں پر رہے ہیں، بڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے پھر واپس آئے ہیں ملک شام اور فلسطین، اور یہاں پر آپ نے پھر سے اس کی جو ہے نا مرمت فرمائی اور بیت المقدس کو صحیح بنایا۔ پھر آپ کی آل اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی آل میں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انشاءاللہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور ان کی تاریخ اور ان کی کچھ ہسٹری اور آپ علیہ السلام کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد، یعنی اس ایپیسوڈ اور اس پارٹ کے بعد جو آپ کے سامنے پارٹ آئے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے تعمیر کی بیت المقدس کی، کیونکہ تاریخ میں اکثر لوگ جو پہلی تاریخ سے ناواقف ہے، ان لوگوں نے سب سے پہلے جو بیت المقدس کی تعمیر کے متعلق بتایا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بتایا ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سے پہلے کی تاریخ بتاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس انداز میں بیت المقدس کی تعمیر کی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آپ کی آل اولاد میں یوسف علیہ السلام، پھر یوشع بن نون علیہ السلام، یہ سارے کے سارے مصر میں ہوئے، ان کی تاریخ مصر سے متعلق ہے۔ پھر آپ ہجرت کر کے یعقوب علیہ السلام جب مصر سے پھر آپ فلسطین آئے ہیں، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کی آل اولاد میں کم سے کم 400 یا 450 سال کے بعد
فرعون اور قبطیوں سے نجات پا کر وہ کیسے یہاں پر تشریف لائے ہیں، پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے کیا واقعات ہیں، پھر آپ کی آل اولاد میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، پھر کب بیت المقدس کچھ عیسائیوں کے ہاتھ میں گیا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے، پھر کب یہودیوں کے ہاتھ میں آیا، اب یہاں سے یعنی کم از کم 1500 سال کے بعد اب یہاں پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے یہاں پر یہودی آئے اور بسے اور رہے، جو اللہ ہی کی وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے، لیکن اب نہیں ہے وہ۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بھی 1000 سال کے بعد آئے ہیں، پھر عیسائی بھی اپنے آپ کو اپنے لیے اس جگہ کو مقدس ترین سمجھتے ہیں، ان کے کیا واقعات ہیں وہاں پر، ان کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف وہ مر مٹتے ہیں اور اس جگہ میں کچھ گرجا گھر بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کی کیا تاریخ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے پارٹس میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی تاریخ سے صحیح طور پر واقفیت حاصل کرنے اور اس سے اپنی زندگیوں میں تبدیلیوں کے پیدا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور جن واقعات کو ایمان کی تازگی کے لیے ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان واقعات سے اثر لے کر صحیح معنوں میں ایک سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار الدمع